الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وقال تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بھائیو بزرگوں اور دوستو، ماہ ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے اور اس مہینے کے ساتھ اسلام کی اور مسلمانوں کی ایک شاندار، روشن اور تابناک تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جس آزمائش سے آزمایا اور ان کا جو امتحان لیا، اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، تو اللہ نے ان کی وہ کامیابی اور ان کا وہ عمل اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے انسان اس واقعے کو پڑھتے رہیں گے، اس کو سنتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بندے کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، امتحانات لیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی جو امتحان لیا گیا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کچھ چند کلمات سے ان کا امتحان کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں وہ 60% کامیاب ہوئے۔ جب وہ کامیاب ہو گئے تو پھر کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ لوگوں کا
اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کا میں آپ کو امام، ان کا رہبر اور ان کا پیشوار بناؤں، آپ ان کے مقتدا اور پیشوا بنو گے، آپ ان کے لیے نمونہ بنی۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں رکھا۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نعمت دینی تھی، اللہ کو ان کا مقام بڑھانا تھا، اللہ کو ان کے درجات کو بلند کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہوش سنبھالا، رآ کوکبا، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، کہ وہ ستاروں کو اپنا معبود مانتی تھی۔ رآ کوکبا قال ھذا ربی، تو جیسے اور لوگ کہتے تھے کہ یہ ستارے، یہ تارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہمارے پروردگار ہیں، ان کو رب مانتے تھے، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح کا سفیدہ پھوٹا اور صبح کی روشنی آئی تو اس وقت وہ ستارے نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ چھپ گئے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ چھپ گئے تو فرمایا لا احب الآفلین، یہ چھپنے والے اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، سب سے ملا سب سے جدا، دکھ سکھ تیری مٹھی میں ہے جو جس کے لائق تھا دیا، لا ریب ہے تو مہرباں سب مہربانوں سے سوا۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتے، اور پھر کیا کہا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب ستارے چلے گئے اور چاند آیا تو چاند کے بارے میں فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا، اگر میرا رب میری ہدایت کے سامان نہ فرماتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے جس نے سیدھا راستہ بتا دیا، ایمان کا، اسلام کا، دین کا راستہ اللہ نے بتا دیا، سیدھا راستہ بتا دیا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہے، تمام ستاروں سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا اور چھپ گیا اور ڈوب گیا تو کیا کہنے لگے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں ان کو خدا نہیں مانتا جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جو نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، جو دن کی روشنی میں دکھائی نہ دے، جو رات کے اندھیرے میں دکھائی نہ دے، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر دوسری کوئی چیز غالب آ جاتی ہو، دوسری چیز کا غلبہ آ جاتا ہو، تو وہ اللہ اور رب نہیں ہو سکتا۔ تو جواب کر دیا، جب جواب کیا تو قوم نے جھگڑنا شروع کر دیا، وحاجہ قوم نے جھگڑنا شروع کر دیا، ابراہیم آپ ہمارے معبودوں کو نہیں مان رہے ہو، آپ ان کو رب نہیں مان رہے ہو، آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے۔ وحاجہ، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو اور مجھ سے بحث کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تو مجھے ہدایت دی ہے، وقد ہدان۔
ولا تخافون ما اشرکتم، کہ جن کو تم شریک کرتے ہو، جو تمہارا شرک ہے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے تھا، تو میں کیوں ڈروں؟ میں تو سیدھے راستے پر ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، ایک اللہ پر میرا بھروسہ اور یقین ہے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم دنیا کے سب سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو، کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، خدا کو چھوڑ کر کوئی اور اپنا معبود اور مقصود بنانا ہے۔ بتائیے، تم کوئی سورج کو پوج رہے ہو، کوئی چاند کو پوج رہے ہو، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو ڈرنا تمہیں چاہیے، میں کیوں ڈروں؟ پھر فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بتاؤ کہ دو فریقوں میں سے ایک فریق تم ہو، دوسرا میں ہوں، تو امن میں کون ہے؟ اللہ کے یہاں امن میں توحید والا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہو، جس نے بہت سارے خدا بنا رکھے ہوں، تو اس کو امن کہاں ہے؟ جب اس سے امن نہیں تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا امتحان تھا وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فہم سے، اپنی فراست سے، اپنی سمجھ سے اپنی قوم کے عقیدے اور اس کی مذہب کی تحقیق کی کہ یہ کہاں تک سچ ہو سکتا ہے، لیکن جب سب چیزیں دیکھا کہ وہ ڈوب رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو بالکل ڈنکے کی چوٹ یہ فیصلہ سنا دیا، ڈنکے کی چوٹ یہ فیصلہ سنا دیا کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ چیزیں خدا نہیں بن سکتی، چاند، سورج، تارے، یہ تو سب اللہ نے پیدا کیے، یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ یہ کیسے اس کے لائق ہیں، اس کے قابل ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ جھگڑا کھڑا ہوا کہ خدا یہ نہیں جنہیں تم کہہ رہے ہو، خدا وہ ہے جس کو میں خدا مان رہا ہوں۔ اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو مجھے خدا نہیں مان رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو کیسے خدا ہوگا؟ فرمایا پھر خدا کیا ہے؟ فرمایا خدا یہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندگی دے اور جو مارے وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ غبی قسم کا ناسمجھ آدمی تھا، ناسمجھ آدمی کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو لایا، بے گناہ لے کر قتل کر دیا، اور دوسرا جس کو قتل ہونا تھا اس کو چھوڑ دیا، دیکھو میں زندگی اور موت دیتا ہوں یا نہیں دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ غبی آدمی ہے، ناسمجھ آدمی ہے، بے وقوف ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوسرا چیلنج دیا، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، طلوع کرتے ہیں، فاتی بہا من المغرب، اگر تو کہتا ہے میں خدا ہوں، تیرے اندر طاقت ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو تھا وہ حیران ہو کر رہ گیا۔ پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ امتحانات ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جگہ یہ کیا، ارادہ کیا کہ اب ایسی بات ہے کہ اب ذرا ہاتھ چلانا پڑے گا۔ تو ایک دن ان کی عید کا، ایک دن کے میلے کا ہوا کرتا تھا، وہ اپنے میلے میں چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی آ جاؤ، کہا انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں۔
انی سقیم۔ تو جب وہ اپنی عید منانے کے لیے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے اس بت خانے میں گئے، اور بت خانے میں جانے کے بعد وہاں جتنے بت رکھے ہوئے تھے ایک ہتھوڑا لے کر ان سب کے سب کو توڑ کر رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے ابراہیم؟ بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے یہ کیا ہے وہ تو بڑا ظالم ہے۔ تو کسی نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ان کو برا بلا کہتا رہتا ہے، یہ اسی نے کیا ہوگا، چلو اس کے پاس اسے پوچھتے ہیں۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ اب کیا کہیں، کیا یہ کہہ دیں کہ میں نے کیا ہے تو جان کو خطرہ ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہے تو جھوٹ ہے۔ تو پیغمبر جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے اللہ کے بعد۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جواب دیا کہ جھوٹ سے بھی بچ جائیں اور جان بھی بچ جائے۔ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ تم نے بہت سارے بت بنا رکھے ہیں، ایک بڑا بت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ سب کو توڑنے کے بعد جو ہتھوڑا تھا اس ہتھوڑے کو اس بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم جو کہتے ہو یہ بت ہماری خیر و شر کے مالک ہیں، ہماری بگڑی کو بناتے ہیں، یہ فلاں کی دیوی ہے، یہ فلاں، یہ دولت کی دیوی ہے، یہ پیسے کی دیوی ہے، یہ اس کی دیوی ہے، یہ اس کی دیوی ہے، اگر ان کے اندر اتنی پاور ہے اور یہ اتنے طاقت والے ہیں تو فاسألوہم، انہی سے پوچھئے نا، یہ تو اسی نے کیا ہوگا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر ان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے تو ان سے پوچھئے یہ کیا ہوا، یہ کیوں کیا؟ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو وہ سوچنے لگ گئے، اور پھر کہنے لگے انکم کنتم ضالون، کہ تم تو بالکل گمراہ ہو۔ اب جب علمی طور سے اور زبانی طور سے اور دلائل اور ثبوت کے طور پر وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو اب پلان بنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو لکڑیاں تیار کی گئی، بہت عرصے تک لکڑیاں اور ایندھن جمع کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا ہے۔ اسلام نے آگ میں جلانے سے منع کیا۔ ایک جگہ صحابہ نے ایک جگہ پر چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی اور ان کو اٹھا کے جلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے تکلیف دینے کی اور سزا دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، آگ سے تو جلانے کا حق صرف آگ کے مالک حضرت اللہ جل مجدہ، اسی لیے جلانے سے منع کیا گیا ہے، جلانے سے منع کیا گیا ہے۔ کہیں پر کوئی کیڑا ہو اور بڑ وغیرہ ہوں یا جوئیں پڑ گئی ہیں یا کھٹمل پڑ گئے ہیں گھر میں تو شریعت نے ان کو جلانے کی اجازت نہیں دی ہے، جلانا نہیں ہے، دوائی چھڑک دو، اگر کوئی ایسی بات ہے تو دوائی چھڑک دو، جلانے کا حکم نہیں ہے، جلانے کا حکم، کیوں؟ جلانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے میری نہیں طاقت نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنے کے، تو بس اب جلانا ہے۔ اب آگ جو ہے، آگ کا کام جلانا ہے، چاہے کوئی ولی ہو، نبی ہو، صحابی ہو، کوئی اور ہو،
مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آگ تو جلائے گی، اس کا کام ہے جلانا، آگ جلاتی ہے ہر کسی کو، اس کا کام جلانا ہے۔ اور پانی میں ہر ایک ڈوب کر مر جاتا ہے، کسی کو پانی ڈوبنے سے نہیں بچاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی آگ میں نہیں جلا، اور یہ اتنی زیادہ اس قدر آگ تھی کہ اس کے قریب کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس زمانے کے اندر جیسے آج ٹینکیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس قسم کے ٹینک لا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس ٹینک میں رکھا گیا اور اس سے دور سے رکھ کر پھینکا گیا، اس آگ میں پھینکا گیا۔ تو چونکہ یہ اللہ سے ٹکر لی تھی اس وقت کے بادشاہ نے کہ جیسے اللہ عذاب دیتے ہیں ویسے میں بھی عذاب دوں گا، اللہ نے کہا عذاب دینا تیرے ہاتھ میں نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ باوجود کہ اللہ نے آگ کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جلائے، وہ کسی کا کوئلہ بنا کر رکھ دے، اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو جانا اور سلامتی بن جانا، سلامتی بن جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر نکلا، آگ سے باہر نکلا۔ اسی لیے فرمایا تیرے محفوظ کو کوئی ضر پہنچا نہیں سکتا، عناصر چھو نہیں سکتے، فلک دھمکا نہیں سکتا۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیا، تو یہ امتحانات تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اس چھوئی کس الحمدللہ مسلمان ایمان چھو خدائن دیتمت، اور یم کت چھو بوزان ویز یقینس مز تہ یوان، امیک تذکر تہ گژھان، مگر تتھ کفر کس ماحولس مز پتہ یم کت سوچن اور امن پٹ عمل کرن، پتہ تتھ شرک کس ماحولس ست لڑن، یہ چھن سہل کت کی، یہ چھن سہل کت کی۔ آزمائش آئس بے شمار، فاتمہن، اللہ تعالیٰ نے کر سا آزمائش پور، اللہ تعالیٰ نے کرنو ابراہیم علیہ السلام سو آزمائش پور۔ یم تی سوالات اس خدا سن طرف، یم تی آزمائش آس، تم آزمائش، تمن آزمائشن منز کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام 100% کامیاب، 100% کامیاب۔ فاتمہن، اور تمو سوالو مز اور تمو ایگزامو مز اخ ایگزام اس اولاد اس کن گیت، اور یہ فطرت انسان سن، نیچر چھ انسان سن کہ پرت کھانا بے اولاد چھ یژھان کہ مے گژھِ اولاد آسن، اور پیغمبرو تہ چھو اللہ تعالیٰ کن دعا کورمت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگارا کنی مت تھاو تہ کہتی کہاں وہ ایسا سوچتم۔ زکریا علیہ السلام تمو، ابراہیم علیہ السلام تمو، اور یل پت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خدائن کور تہندس دعاس اجابت۔ ام برونٹ تہذ جس آشنی اس، تہذ جس خانداری اس، زوجہ مطہرہ اس، تمن اس ناو سارا رضی اللہ عنہا، مگر سارا سے اس نا اولاد کے، حضرت سارا سے اس نا اولاد کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس تبلیغ کس مشنس پیٹ واتا واتا چکی جائے واتان، یتیک بادشاہ ظالم تیوس اور بد کردار تو بیڈ کریکٹر تیوس، کہ یس تہ کہاں خوبصورت زئی تس بوزنے یہ سو اس تس پیٹھ پن مکر نظر اور پن مکر خواہشات پور کرنک اراد تو کوشش کرن، اور سارا یم آس چونکہ خانوادہ نبوت اس، اہند نسل مز کر خدائن خبر کتیا پیغمبرن ہند اخ جماعت اخ تیار، اور ساروی کھت حسن تو جمال یس آسان چھ سہ پیغمبرس آسان۔
پتہ پیغمبر سن یس موج آس قدرتی کت سہ تہ آس تمی حساب حضرت سارا سوس بے شمار حسن واریاہ حسن اس حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ساتن اور واتان بادشاہس نیت بد گژھان اور حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام ست آسان یم ساتن بوز تم سوز نفر بلویوک یور کم اگر سہ ونان یہ میں خانداری سہ تس ست پن منہ کالا کران حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمو وہ کیا بن عزت بچاؤن عزت بچاؤن وہ اگر کھانا ون ہے یہ میں بہن تیل اس چھیڑان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عزت بچاؤن عزت بچاؤن لہذا فرمو یہ میں بہن اور یہ ونمو بو یہ گھس گھن خیال کہ تمو ونک اپز ونک نا کی بلکہ قرآن پاک پانے فرماوان انما المؤمنون اخوۃ ایمان ول پان ول بن بن بوئی بوئی یل ایمان ول بوئی ایمان واجہ بن دینی رشتہ چھوئی دینی رشتہ چھن سنا کہتے ام لحاظ بن ابراہیم علیہ السلام کہ یہ ہسا میں بین تر بچوک عزت مگر ام باوجود ام باوجود ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست ام باوجود سہ پن بد اراد کران بر اراد کران مگر یہ نا عام خوتون کی یہ پیغمبرن ہز موج اکس پیغمبر سن خانداری یتھے تم اراد کور تم سن یم اتھ کھور تم گئی بہت یہ ہکان حرکت کر اکہ پھر کران اراد بہ کرہا یہ امس اتھ کھور گژھان بہت زن لاک گژھان تم بیٚیہِ چھِ توب کران اندری اندری یہ لاک چھس یل گژھان یہ بیٚیہِ تی کران امس بیٚیہِ تی گژھان بس امس توٚر فکری کہ یہ نا چھن عام زٔنۍ کینٛہہ جھکیاو تم سن کھورن تل ہیژن معافی خدائے سند خاطر مے کر معاف وہ کر نہ بہ یہ معافی ہیژن نہ کی بلکہ پن صاحب زادی اس بادشاہ سن کور سہ دن حضرت ساراس ایز گفٹ یہ گئی ے ست خدمت کرنے خاطر یہ گئی ے خدمت کرنے خاطر سہ نا عام کور کی سہ بادشاہ سن کور تس ناو حاجرہ اس کت تھوان حاجرہ ناو گئی اس مشتم ناو سارا حاجرہ پنکی چھنکی ٹنکی وچان سے میں ناو ٹوٹ تمس ناو حضرت حاجرہ اور حضرت حاجرہ اوتن چھ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھ اولاد حضرت حاجرہ دتک ست یہ خدمت کران خدائے سند خاطر میں کر معاف میں کر معاف وہ یم ساتن دژک حضرت سارا پکناوان آنا امس ست مگر وچھو مسئلہ یہ لوک ہز کور کت کن ہیکون گر تھوت یہ اخ مسئلہ واریاہ پنن کورن سوزان وپرن گرن اس ونان زبانی زبانی یہ بنائے کور کپر بن انسانس تو حیوانس گھس نا فرق آسن تیر تو کٹ رلاو اکی جائے تراو اکسی ہڈرس میں سہلے کٹ گو تو دان تراو اکسی جائے من کیا من چکا پابندی مگر تے پابندی لوک ہز کور نہ ہیک گر تھیت نہ ہیکن پن کور لوک ہند گر سوزت وار سے بوزان تو ابراہیم علیہ السلام سوچے لوک ہز کور آئے میں یہ میں غیر محرم پیغمبر کرے یہ برداشت نہ نہ ایک ہیکن تیل کیا علاج تیل علاج امس سۭتۍ کٔرِو نکاح امس سۭتۍ کٔرِو نکاح تو آو نکاح کرنے حضرت حاجرہ ست آو نکاح کر مسجد خاطر چند گژھان بیٚیہِ چھِ مدرس واٹ پور مدرس آمت یِمن تہِ چند کر
ام خطر تہ کریو بھرپور تعاون فیروز احمد ام خطر کرک نا مسجد خطر پتہ کرک مدرس خطر تہ ساروین ونک مدرسہ یہ واتپور مدرس یہ آندو سفیر امن کرو بھرپور تعاون مسجد خطر تہ کرو بھرپور حضرت حاجرس یم سات آو نکاح کرنا وچھ سن ز پیغمبر سندس نکاحس من مگر اولاد چھن اوتائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدائے سن چھ دیون کہ کالا چھ گسان حضرت حاجرس چھ امید سوزان خدائے اللہ تعالیٰ حضرت حاجرس کیا سوزان امید سوزان اور تہندس شکم مبارکس مز یوان چھ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یم جد امجد چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمس یل امید سوز خدائن حضرت ساران ون حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ ہیکو نا اکسی جائے بہت یہ لہذا یہ تھاون سے بھی کی جائے پر کیا جیسے ون یہ تھاون سے بھی کی جائے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مجبور گسان اور تلان چھ حضرت سارس پانس ست اور پکان چھ اور پکان چھ امن حکم یوان تہ نو چھو نہ یت بہن کینہ تہ تہ چھ گژھن دین چہ تبلیغ خاطر البتہ اس حاجرہ چھ یہ حاجرہ چھ سے تراوین مکۃ المکرمہ مکۃ المکرمہ جبرائیل امین چھ ست آسان وت چھ پکان وارین جائن چھ سبزار وچھان میدان وچھان تریش وچھان بہنک حساب کتاب ٹھیک باسان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ جبرائیل امین پرسان یتی چھ ٹھہرن نہ یت چھن ٹھہرن بیکی جائے وچھان یتی چھ ٹھہرن نہ یتی چھن ٹھہرن یتی چھ قیام کرن نہ یتی چھن واتان چھ مکۃ المکرمہ یہ مکۃ المکرمہ اوتائیں اس غیر زی زر زندگی ہنز کھانا فیسلٹی اس نہیں کہتے حتیٰ کہ چین خطر چھن تریش تہ آسان یم ساتن اور واتان چھ یہ لۄکُٹ معصوم بچ یُس چھ اور یہ موج یُس چھ امن چھ تراوان اتھ میدانس اندر مکۃ المکرمہ اندر اور چھ جبرائیل امین یوان حکم چھ دیوان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خدائے چھ ونان یم تھویو اتی پان نیرو واپس عراق خیال کریو کہ کھانا بستی چھن کی کھانا انسان چھن کی زندگی ہنز کھانا فیسلٹی چھن کی ات صورتس مز کیا چھ حکم تھی نیرو واپس یم تھویو اتی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بوز درائے واپس سارا حضرت حاجرہ چھ پت کن کریک دیوان تھی کوتس گژھیو تھی کوتس گژھیو تم کیا چھ ونان اس گژھو واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام چھن کانٛہہ جواب دیوان پتہ چھ حضرت سارا پانے فرماوان اللہ امرک بہذا خدائن چھنو تہ حکم دیتمت امیک تھی گژھیو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ پنن سر مبارک تم ست اشار کران کہ اوے مے چھ خدائن حکم دیت مے چھ خدائن حکم دیتمت تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چھ اتت واپس گسان اور حضرت سارا حضرت حاجرہ تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ موسوم بچہ اوتائیں آسان امیز شیط آسان کی خضر چک ست آسان اور اتھے پٹ آب مشک اخ مانیو آب بوتل اخ چمڑو بوتل بڑ بوتل ٹھیلس ہش آسان وہر سب مانیو سو چک ست آسان ہم خضر چھ کھیوان اور یہ تریش چھ چیوان اتھ پٹ چھ گزار کران مگر پتہ کتس کالس کھیان کی کالا چھ گزاران ام پتہ یہ تریش تہ ختم گسان یم خضر تہ ختم گسان یل نہ ماج کھین خطر بنیاو کی تہ بچس کپری دود یم ساتن دود مکلیو ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھ دود داد اور تریش داد تہ تہ کران حضرت سارا چند پنس بچس سند یہ تڑپن اور یہ تکلیف برداشت گسان کی تم چھ ڈوان تت آس تم ساتن زو پہاڑی آس یمن پہاڑن پہ حضرت حاجرہ اور یور ڈو ڈو کران سو ڈو ڈو آئی خدائس ییژا پسند
سہ ڈو ڈو آئی خدائس ییژا پسند کہ اس تہ کانٛہہ حج آز گژھان چھُ تٔمِس آو یہ وجوٗبی حکم دن کہ ژٕ تہِ آس اتتھ کیٛاہ کران صفا تہٕ مرواہس پٮ۪ٹھ ڈو ڈو کران یتھ پٮ۪ٹھ حضرت حاجرن تمہِ ساتہٕ ڈو ڈو چھِ کٔرمٕژ ادٕ ہیٚکہِ چون حج مکمل گٔژھِتھ تو بہٕ اوسُس عرض کران کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛدۍ یِم امتحانات چھِ تم امتحانات چھِ بوٗزِتھ تہِ انسانس حٲبت گژھان کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامن خۄدایَن کوتاہ برداشت پنُن محبت اوس دیُتمُت تہٕ بہرحال واقعہ چھُ اوٚتام واتان کہ حضرت سارہ چھِ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ اوٚت ہٮ۪تھ واتان اور اتہِ چھِ کھٮ۪نٕکۍ تمام چیٖز ختم گژھان بہٕ چھُس سُہ تڑپان بہٕ کیٛاہ کرٕ بچس کیٛاہ دِمہٕ تریش کتہِ ان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کتہِ ان امیُک چھُ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ انشاء اللہ واقعہ اور برونٛہہ کُن روایات انشاء اللہ این جمعس پٮ۪ٹھ کرو تِم تہِ بیان تو اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ حضرت ابراہیم تو حضرت حاجرہ سندس نقشِ قدمس پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتس پہ پکنُک توفیق یمن رٮ۪تن منٛز چھِ آسان کینٛہہ مسائل تِمو منٛز چھُ اکھ مسلہٕ قربانُک یمن واجب چھُ آسان یہ گژھو یاد تھاوٕنۍ کہ یمن تہِ بیلنس وٕنکیٚنس چھُ 35,000 رۄپیہِ یمن آسان تِمن چھُ قربان واجب چاہے تم پنُن چاروٲے أنۍتن یا کٲنٛسہِ تانۍ رٔٹتن حصہٕ تہٕ یہے چھُ آسان لارُن یہے چھُ پننہِ قبرِ خٲطرٕ یہِ حظ گُزار آسان توش آسان اتھ منٛز گژھِ نہٕ انسان بخل کرُن کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ خرچٲیو سوزِ خۄداے ضروٗر سوزِ اور یہ چھنہٕ صرف وننٕچ کتھ کینٛہہ یہِ چھِ تجرُبٕچ کتھ ییٚلہِ خۄداے سٕنٛدِس وتہِ منٛز خرٕچ چھِ یِوان کرنہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ تیٚلہِ سوزان کاربارس تہِ کران برکت زندگی تہِ مالس تہِ لہذا قربانٕکۍ یِم انتظامات چھِ یِمن کرُن چھُ تِم برونٛٹھٕے تھاوان چاروٲے وٕچھِتھ قربان کرو بیٚیہِ کوتاہ ثواب چھُ کہ أکِس والس بدلہٕ اکھ نیکی اور خوٗنٕکۍ پھیٚٹۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پٮ۪ن برونٛٹھٕے خۄداے کران مغفرت پُل صِراتس پٮ۪ٹھ یِیِو سوٲرۍ بناونہٕ أتی گژھِ پُل صِرات پار یہِ کوتاہ اتھ یہِ حظ اجر چھُ یہ اجر اگر أسۍ کرو نہٕ کینٛہہ تہِ مےٚ باسان اگر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ وٲجب آسہِ تہِ نہٕ کینٛہہ سُہ تہِ گژھِ کوٗشش کرُن کہ نہ بہٕ کرٕ یوٗتاہ ثواب بیٚیہِ کر ہٮ۪کہٕ بہٕ زیٖنِتھ ؤریس منٛز یوٗتاہ بہٕ آز زیٖنہٕ تہٕ یِمن اعمالن ہٕنٛز چھِ کوٗشش کرٕنۍ اور امہِ خٲطرٕ چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھ تیٲری کرٕنۍ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ عمل کرنُک توفیٖق بیٚیہِ چھِ روزٕ تہِ آسان یتھ منٛز یا چھِ یِم 9 دۄہ دَرٕنۍ اگر کانٛہہ دَرِ یِم 9 دۄہ تہِ ثواب بیٛاکھ گوٚو 9 ذی الحجہ یعنی عرفٕکۍ دۄہ ییٚمہِ دۄہ روزدار بیٚہُن تمہِ دۄہ فرمو کوتاہ چھِ آسان 2 ؤرین ہٕنٛدۍ گُناہ چھُ اللہ تعالیٰ معاف کران پٔتمہِ 1 ؤرِیِکۍ اور برونٛہہ یُس بیٚیہِ ؤری آسہِ آیندٕ ؤری تِم ؤری 2 ؤرین ہٕنٛدۍ گُناہ اللہ تعالیٰ کران معاف تتھ تہِ کرو کوٗشش کہ یۄس اللہ تعالیٰ ہن توفیٖق آسہِ دیُتمُت سُہ گژھِ روزدار بنُن استغفار تسبیحات ذکر و اذکار باقٕے چیٖز یِم چھِ یِمن کرو خوٗب احتمام اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ ساروٕے عمل کرنُک توفیٖق آخر دعوانا ان الحمد للہ